کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی ہے کہ پاکیزہ بات اس پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ وہ درخت اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہا ہے۔ اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور ناپاک بات کی مثال اس ناپاک درخت کی سی ہے جسے زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے، اسے ذرا بھی قرار اور بقا نہ ہو۔ اللہ ایمان والوں کو اس مضبوط بات کی برکت سے دنیاوی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی، اور اللہ ظالموں کو گمراہ ٹھہرا دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کر ڈالتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت ایمان کو کفر سے بدل ڈالا اور انہوں نے اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتار دیا؟ وہ دوزخ ہے جس میں جھونکے جائیں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنا ڈالے تاکہ وہ لوگوں کو اس کی راہ سے بہکائیں۔ فرما دیجئے تم چند روزہ فائدہ اٹھا لو، بے شک تمہارا انجام آگ ہی کی طرف جانا ہے۔ آپ میرے مومن بندوں سے فرما دیں کہ وہ نماز قائم رکھیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ ہماری راہ میں خرچ کرتے رہیں، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی کوئی دنیاوی دوستی کام آئے گی۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے اور آسمان کی جانب سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہارے رزق کے طور پر پھل پیدا کیے، اور اس نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا تاکہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی رہیں، اور اس نے تمہارے لیے دریاؤں کو بھی مسخر کر دیا، اور اس نے تمہارے فائدے کے لیے سورج اور چاند کو باقاعدہ ایک نظام کا مطیع بنا دیا جو ہمیشہ اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے رہتے ہیں، اور تمہارے نظام حیات کے لیے رات اور دن کو بھی ایک نظام کے تابع کر دیا، اور اس نے تمہیں ہر وہ چیز عطا فرما دی جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو پورا شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک انسان بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی ناشکر گزار ہے۔ اور یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، اس شہر مکہ کو جائے امن بنا دے اور مجھے اور میرے بچوں کو اس بات سے بچا لے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ اے میرے رب، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا ہے، پس جس نے میری پیروی کی تو وہ میرا ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک تو بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی اولاد اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں تیری حرمت والے گھر کے پاس بسا دیا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں، پس تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ شوق و محبت کے ساتھ ان کی طرف مائل رہیں، اور انہیں ہر طرح کے پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر بجا لاتے رہیں۔ اے ہمارے رب، بے شک تو وہ سب کچھ جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر کوئی بھی چیز نہ زمین میں پوشیدہ ہے اور نہ ہی آسمان میں مخفی ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام دو فرزند عطا فرمائے، بے شک میرا رب خوب سننے والا ہے۔ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنا دے، اے ہمارے رب، اور تو میری دعا قبول فرما لے۔ اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور دیگر سب مومنوں کو بھی جس دن حساب قائم ہوگا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حقیقی والد طارق کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کافر و مشرک نہ تھے بلکہ دین حق پر تھے۔ آزر دراصل آپ کا چچا تھا، اس نے آپ علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کے والد کی وفات کے بعد پالا تھا، اس لیے اسے عرفاً باپ کہا گیا ہے۔ وہ مشرک تھا اور آپ کو اس کے لیے دعائے مغفرت سے روک دیا گیا تھا، جبکہ حقیقی والدین کے لیے دعائے مغفرت کی جا رہی ہے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آئی کہ اسے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمازوں میں بھی برقرار رکھ دیا گیا۔ اگلی آیت ہے، اور اللہ کو ان کاموں سے ہرگز بے خبر نہ سمجھنا جو ظالم انجام دے رہے ہیں، بس وہ تو ان ظالموں کو فقط اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں خوف کے مارے آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔
اور وہ لوگ میدان حشر کی طرف اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑتے جا رہے ہوں گے، اس حال میں کہ ان کی پلکیں بھی نہ جھکتی ہوں گی اور ان کے دل سکت سے خالی ہو رہے ہوں گے۔ اور آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جب ان پر عذاب آ پہنچے گا تو وہ لوگ جو ظلم کرتے رہے ہوں گے کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے کہ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں اور رسولوں کی پیروی کر لیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم ہی لوگ پہلے قسمیں نہیں کھاتے رہے کہ تمہیں کبھی زوال نہیں آئے گا، اور تم اپنی باری پر انہی لوگوں کے چھوڑے ہوئے محلات میں رہتے تھے جنہوں نے اپنے اپنے دور میں اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، حالانکہ تم پر عیاں ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، اور ہم نے تمہارے فہم کے لیے مثالیں بھی بیان کی تھیں۔ اور انہوں نے دولت و اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر اپنی طرف سے بڑی فریب کاریاں کیں، جبکہ اللہ کے پاس ان کی ہر فریب کا توڑ تھا۔ اگرچہ ان کی مکارانہ تدبیریں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی اکھڑ جائیں، سو اللہ کو ہرگز اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرنے والا نہ سمجھنا، بے شک اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور جملہ آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اور سب لوگ اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے جو ایک ہے، سب پر غالب ہے۔ اس دن آپ مجرموں کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھیں گے، ان کے لباس گندھک یا ایسے روغن کے ہوں گے جو آگ کو خوب بھڑکاتا ہے، اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی، تاکہ اللہ ہر شخص کو ان اعمال کا بدلہ دے دے جو اس نے کما رکھے ہیں۔ بے شک اللہ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے کاملاً پیغام کا پہنچا دینا ہے، تاکہ انہیں اس کے ذریعے ڈرایا جائے، اور یہ کہ وہ خوب جان لیں کہ بس وہی اللہ معبود یکتا ہے، اور یہ کہ دانشمند لوگ نصیحت حاصل کریں۔